اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے اور بیوی نے وارث اب بننا ہے تو اس کے مطلب کتنے حصے ہوں گے؟ بعض ایسی صورتیں ہیں اسبی حصہ لینے کی بہن بھائیوں کی، میت کلالہ نہ بھی ہو تب بھی بہن بھائی وارث ہو جاتے ہیں۔ بہن بھائیوں کے حصے کس ریشو سے وراثت تقسیم ہوگی ان میں؟ میت کے بیٹے کی موجودگی میں وہ اس لیے وارث نہیں ہوتا کہ وہ پوتے نے بیٹے والا حصہ لینا ہے، اگر بیٹا موجود ہوگا تو وہ بیٹا خود وہ حصہ لے لے گا۔ جو بہن بھائیوں کو حصہ ملنا ہے وہ صرف کلالہ کی صورت میں ملنا ہے؟ یہ جو بعض لوگوں نے ایک نئی منطق نکالی ہے، ایک نیا قرآن کریم کی تفسیر نکال دی ہے جی، وہ پہلے بچے ہوئے مال میں سے، وہ قرآن کے سراسر خلاف ہے۔ کیا سگی بہنیں اور باپ شریک بہنیں کہ یہ بھی اسباب بن سکتی ہیں؟ علماء کا اجماع ہے کہ صحابہ اور دیگر علماء کا کہ یہاں بہن بھائیوں سے مراد ماں شریک بہن بھائی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، پروگرام ہے وراثت کے حوالے سے اور ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں ڈاکٹر حافظ انس نذر مدنی حافظہ اللہ تعالی۔ اس سے پہلے جو پروگرام ہوئے ہیں ان میں ہم بات کر چکے ہیں والدین کے حصوں کی، اولاد کے حصوں کی، اور اس کے اس کے علاوہ ہم جو آگے بہت سارے سوالات پیدا ہوئے ان کے بھی جوابات ہم نے لیے ڈاکٹر حافظ انس صاحب سے۔ تو آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم نے بات کرنی ہے کہ جو شوہر اور بیوی ہیں ان کے حصے کیا ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی رہ جاتے ہیں بہن بھائی ان کے بھی حصوں کی آج ہم بات کریں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ تو شروع کرتے ہیں ہم شوہر اور بیوی کے حصوں سے۔ تو سب سے پہلے بتائیے گا کہ جو اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے اور شوہر حیات ہے تو اس صورت میں شوہر کا حصہ کیا ہوگا؟ اصل میں ہماری ترتیب تو ہونی چاہیے تھی، ہم نسب کے ذریعے جو وارث بن رہے ہیں تو پہلے ہم نے اولاد کی بات کی، پھر ہم نے ماں باپ کی بات کی، تو اب اس کے بعد بہن بھائیوں کی بات آنی چاہیے تھی۔ لیکن قرآن کریم کی ترتیب سے اگر ہم چلیں تو قرآن کریم میں یوصیکم اللہ فی اولادکم جو آیت نمبر 11 ہے سورہ نساء کی پہلی لمبی وراثت کی آیت، اس میں اولاد کا اور ماں باپ کا ذکر ہے۔ اگر ہم آیت نمبر 12 میں جائیں سورہ نساء وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ، جو وراثت کی دوسری لمبی آیت ہے قرآن کریم میں، تو اس میں پہلے شوہر اور بیوی کا ذکر ہے، بعد میں بہن بھائیوں کا ذکر ہے، اور پھر تیسری جو سورہ نساء کی آخری آیت کریمہ ہے اس میں بھی بہن بھائیوں کا ذکر ہے۔ تو شوہر کے حوالے سے قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر بیوی فوت ہو جائے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ، تمہاری بیویاں اگر فوت ہو جائیں اور فوت ہو کر جو بھی ترکہ چھوڑیں، وہ زیادہ ہو یا تھوڑا ہو، اگر ان کی اولاد نہیں ہے تو پھر تمہارے لیے یعنی شوہروں کے لیے نصف حصہ ہے۔ ٹھیک۔ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ، اور اگر بیویاں جو فوت ہوئی ہیں تو اگر ان کی اولاد ہے تو پھر شوہر کو چوتھا حصہ ملے گا۔ تو دو ہی صورتیں ہیں، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ میاں بیوی یہ دونوں اصحاب الفرائض میں سے ہیں۔ ٹھیک۔ یہ دونوں نکاح کے ذریعے وارث بنتے ہیں اور یہ دونوں اصحاب الفرائض میں سے ہیں۔ اصحاب الفرائض کی دو بنیادی قسمیں ہیں، ایک وہ اصحاب الفرائض ہیں جو نسب سے ہوتے ہیں جن کو نسبی اصحاب الفرائض کہتے ہیں، اور ایک اصحاب الفرائض یعنی مقرر کردہ حصوں والے جن کے اللہ نے حصے قرآن کریم میں احادیث مبارکہ میں ان کے حصے ان کو وارث بھی بنایا گیا ہے اور ان کے حصے طے کر دیے گئے ہیں۔ وہ جو 6 حصے قرآن و حدیث میں بیان ہوئے ہیں اس کے مطابق ان کو اصحاب الفرائض کہتے ہیں۔ تو یہ سببی اصحاب الفرائض ہیں یا نکاح کے ذریعے صحیح جو اصحاب الفرائض بننے جو شوہر اور بیوی ہیں، شوہر بیوی ہیں، تو شوہر کے فرضی حصے ہی ہوں گے کیونکہ یہ اصحاب الفرائض میں سے بیوی کے بھی فرضی حصے ہوں گے، تو 2 حصے ہوئے شوہر کے۔ ٹھیک ہے، نصف اور 1/4۔ ہاں، اور اس میں میت یعنی بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا نصف، اگر بیوی جو میت ہے اگر اس کی اولاد ہو تو شوہر کا 1/4 ہوگا۔ جو اولاد ہے وہ بیوی کی بھی ہوگی شوہر کی بھی ہوگی، لیکن قرآن کریم کو دیکھیں ہم تو قرآن کریم نے میت یعنی بیوی کی اولاد ہونے یا نہ ہونے کو بطور شرط بیان کیا۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو بیوی کی اولاد ہو وہ شوہر کی اولاد ہوتی ہے، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو بیوی کی اولاد ہو وہ شوہر کی نہیں ہوتی نہ ہو۔ ہاں، یہ ایسا اس سے الٹ بھی ہوتا ہے، اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے، یعنی
پہلی صورت یہ ہے کہ بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کا آدھا حصہ ہے. تو ایسا ہو سکتا ہے شوہر کی اولاد ہو کسی اور بیوی سے یا سابقہ بیوی سے یا دوسری کوئی موجودہ بیوی سے, لیکن جو بیوی فوت ہوئی ہے اس کی اولاد نہ ہو, اس کی اولاد نہ ہو تو وہ شمار ہوگی صحیح میت. یعنی اگر شوہر کے پہلی بیوی سے بچے تھے تو اگر وہ موجود ہوں تو اس صورت میں مطلب اس صورت میں وہ اس کی اولاد کاؤنٹ نہیں ہوگی, وہ بیوی کی اولاد کاؤنٹ نہیں ہوگی. ہاں, وہ جو بیوی فوت ہوئی ہے اس کو دیکھیں گے اس کی اولاد ہے, اس کی اولاد ہے. یعنی اب وہ شوہر کی پچھلی کسی بیوی سے اولاد ہے متعلقہ یا بیوہ, یا موجودہ ایک شوہر کے ایک وقت میں زیادہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں, اس کی موجودہ کسی اور بیوی سے اولاد ہو, لیکن ایک اس کی ایسی بیوی فوت ہوئی ہے جس کی اولاد نہیں ہے. صحیح ہے. تو اس کے کل ترکے کا اس کے شوہر کو نصف حصہ ملے گا. صحیح. اور اگر اس بیوی کی اولاد ہے, ضروری نہیں کہ وہ اس شوہر کی اولاد بھی ہو, ممکن ہے اس شوہر کی اولاد نہ ہو, ممکن ہے اس شوہر سے بھی ہو, اس شوہر کی بھی ہو, اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیوی کی اولاد ہو لیکن اس شوہر سے نہ ہو, وہ پہلے خاوند سے ہو, وہ سابقہ کسی خاوند سے ہو. تو اس صورت میں بھی شوہر کو 1/4 ملے گا, چوتھا حصہ ملے گا. تو دونوں حصے شوہر کے وہ فرضی حصے ہیں. اور یہ اسی طرح من بعد وصیۃ یوصین بہا او دین, پہلے وصیت نکالیں گے, پہلے قرض نکالیں گے, پہلے تجہیز و تکفین کریں گے, اس کے بعد یہ وراثت, اس کے بعد جو ہے یہ شوہر کو حصہ ملے گا. تو ڈاکٹر صاحب اگر جو بیوی ہے وہ حاملہ ہو اس صورت میں یعنی وہ اس کو اولاد کاؤنٹ کیا جائے گا؟ دیکھیے, اگر شوہر فوت ہو اور اس وقت بیوی حاملہ ہے تو وہ اولاد کاؤنٹ ہوگی. اچھا, وہ کاؤنٹ ہوگی کیونکہ وہ موجود ہے, اگرچہ بالکل ابتدائی سٹیج میں کیوں نہ ہو. اس میں کوئی یہ شرط بھی نہیں ہے, جیسے بعض صورتوں میں 120 دن کی بات کی جاتی ہے, بعض احادیث میں 120 دن کا ذکر ہے کہ جی 120 دن کے بعد روح پھونکی جاتی ہے. یہ ایبارشن کے حوالے سے یا اسقاط کے حوالے سے بعض دفعہ مجبوری ہو تو اس قسم کا فرق کیا جاتا ہے. یہاں اس قسم کا فرق بھی نہیں ہے. مثال کے طور پر اگر میاں بیوی شادی ہوئی, اگر رخصتی ہو گئی, رخصتی سے ہفتے بعد شوہر فوت ہو گیا, تو وہ بیوی اگر پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ حاملہ ہے کہ نہیں, اب اس کی عدت جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ رکھی ہے 4 مہینے 10 دن. جی, اب وہ عدت گزارنے میں پتہ لگ گیا کہ یہ پریگننٹ تھی. صحیح. تو اب وہ اولاد چاہے وہ 1 ہفتے کی کیوں نہیں تھی, تو وہ اولاد وجود میں تھی, لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے, وہ اولاد اس وقت کاؤنٹ ہوگی اور وہ وارث ہوگی اگر وہ زندہ پیدا ہو. اگر وہ زندہ پیدا نہیں ہوتی تو پھر وہ اولاد وارث نہیں ہوتی. اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے, اذا استحل المولود صارخا ورث, اگر بچہ پیدا ہو اور پیدا ہو کر چیخ مارے, یعنی رونا دلیل ہے کہ وہ زندہ پیدا ہوا, چاہے وہ ساتھ ہی فوت ہو جائے, اللہ نہ کرے, تو وہ وارث ہوگا, تو وہ وارث بن کے فوت ہوا ہے. تو یعنی اگر بیوی حاملہ ہے تو کوئی اور اولاد نہیں ہے تو یہ اولاد کاؤنٹ ہوگی, واللہ اعلم. صحیح. تو یعنی شوہر کے 2 ہی حصے ہیں, اس کو اولاد کی عدم موجودگی میں نصف ملے گا, اور اگر اولاد ہوگی بیوی کی تو اس صورت میں اس کو 1/4 ملے گا. اس کے علاوہ یعنی جو اس نے بیوی کی وراثت تقسیم ہونی ہے, اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. نہیں, شوہر کے 2 ہی صورتیں. صحیح. تو اس کے بعد ڈاکٹر صاحب ہم آتے ہیں, مطلب اگر شوہر فوت ہو جاتا ہے اور بیوی نے وارث اب بننا ہے تو اس کے مطلب کتنے حصے ہوں گے, کتنی صورتیں ہوں گی اس کی؟ اگر شوہر فوت ہو تو اس کی بیوی بھی اصحاب الفرائض میں سے ہے, اور یہ بھی سببی اصحاب الفرائض میں سے ہے. جی. اور اس کے بھی صرف فرضی حصے ہیں, یہ اس کا بھی کوئی عصبی حصہ نہیں ہے. تو اس کے بھی 2 حصے ہیں, لیکن اس کے دونوں حصے شوہر کے حصے کے مقابلے میں آدھے ہیں. یعنی وہاں ہم نے ذکر کیا کہ اگر بیوی فوت ہوتی ہے اور اس کی اولاد نہیں ہوتی تو اس کا شوہر اگر وارث ہے تو وہ ہاف لے گا. تو بیوی کے معاملے میں یہ ہے کہ اگر شوہر فوت ہوتا ہے اور اس کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو 1/4 ملے گا, ہاف نہیں ملے گا. اور اگر شوہر فوت ہوتا ہے اور اس کی اولاد ہے, یہاں بھی ہم نے شوہر کی اولاد دیکھنی ہے, قطع نظر اس کی کہ وہ بیوی کی اولاد ہے یا بیوی کی اولاد نہیں ہے. اگر شوہر کی اولاد ہے تو پھر بیوی کو کل ترکے کا 1/8 ملے گا. اس صورت میں شوہر کو 1/4 ملتا ہے اگر بیوی کی اولاد ہو تو, لیکن اگر شوہر فوت ہوتا ہے اس کی اولاد ہے
تو بیوی کو 1/8 ملے گا. صحیح. ایک فرق تو یہ ہوا کہ بیوی کے بھی 2 ہی حصے ہیں اور وہی کنڈیشنز ہیں جو بیوی کی وفات پر تھیں, اولاد ہے یا نہیں, لیکن بیوی کے حصے آدھے ہیں. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ یہاں بیویاں ایک سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں بیک وقت. صحیح. شوہر کی صورت میں ایسا نہیں ہو سکتا. یہ نہیں ہو سکتا کہ بیوی فوت ہو تو اس عورت کے ایک وقت میں زیادہ شوہر ہوں, ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ہو سکتا ہے کہ ایک عورت کی شادی کسی مرد سے ہو, وہ اس کو طلاق دے دے یا وہ فوت ہو جائے تو پھر وہ کسی اور مرد سے شادی کر لے. ایک عورت کی شادی یا اولاد مختلف اوقات میں زیادہ شوہروں سے ہو سکتی ہے, ایٹ اے ٹائم نہیں ہو سکتی. تو وہاں تو ایک ہی وارث ہوتا ہے. لیکن اگر شوہر فوت ہو تو بیک وقت زیادہ بیویاں بھی ہو سکتی ہیں. تو اب زیادہ بیویاں اگر ہوں گی تو تفصیل تو وہی ہے, لیکن اس میں اب اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے تو ایک بیوی ہو یا زیادہ بیوی ہوں, وہ 2 3 4 ہو سکتی ہیں ایک وقت میں, تو وہ پھر 1/4 میں شریک ہو جائیں گی برابر کی. یہ نہیں ہوگا کہ ہر ایک کو الگ الگ 1/4 دیں گے. صحیح. بلکہ وہ 1/4 میں شریک ہو جائیں گے. 1/4 ملے گا, وہ سب میں ڈیوائیڈ ہوگا. وہ سب میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا. اگر 6 لاکھ جائیداد ہے تو 1.5 لاکھ ملے گا. تو اگر 2 بیویاں ہیں تو 75 ہزار. ایک بیوی ہے تو 1.5 لاکھ پورا. اور اگر شوہر کی اولاد ہے تو پھر وہ ایک بیوی یا زیادہ بیویاں ہیں تو سب کو مشترکہ طور پر 1/8 دے دیا جائے گا. صحیح. تو یہ فرق ہے. اور پھر آگے وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا من بعد وصیۃ توصون بہا او دین, وصیت اور قرض ادا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے. یعنی جو بیوی جب وارث بنے گی تو اس کی بھی بنیادی طور پہ 2 ہی صورتیں ہیں, یا وہ 1/4 لے گی یا وہ 1/8 لے گی. یعنی اگر اولاد نہیں ہے تو اس کا 4تھا حصہ ہوگا, اور اگر اولاد ہو تو اس کا 8واں حصہ ہوگا. اگر شوہر کی اولاد شوہر کے حوالے سے کل ترکے کا 8واں حصہ, کل ترکے کا 8واں حصہ یا 4تھا حصہ لے گی. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, یہ میاں بیوی کے حصے ہو گئے. اس کے بعد ہم آتے ہیں بہن بھائیوں کی طرف. تو بہن بھائیوں کے قرآن مجید میں مطلب 2 انداز میں 2 طرح سے ان کے حصے بیان کیے گئے ہیں. تو اس کے حوالے سے بتائیے کہ مطلب بہن بھائیوں کے حصے کس ریشو سے وراثت تقسیم ہوگی ان میں. جی, جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ بہن بھائیوں کا ذکر ایک تو وراثت کی اگر لمبی آیات شمار کریں قرآن کریم میں تو 3 ہیں. سورہ نساء کی آیت نمبر 11 12 اور آخری آیت کریمہ 176 176. تو پہلی آیت کریمہ یوصیکم اللہ فی اولادکم, اس میں اولاد اور ماں باپ کا ذکر ہے. دوسری آیت کریمہ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ سورہ نساء آیت نمبر 12, اس کا پہلا حصہ وہ شوہر بیوی کے حصے سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ بہن بھائیوں سے متعلق ہے. اور پھر جو سورہ نساء کی آخری آیت کریمہ 176 نمبر, اس میں بھی بہن بھائیوں کا ذکر ہے. وہ پوری آیت کریمہ ہی بہن بھائیوں کے بارے میں. تو اب آیت نمبر 12 کا دوسرا حصہ وہ بھی بہن بھائیوں کے بارے میں, اور اس میں حصوں کی تفصیل تھوڑی فرق ہے, اور آخری آیت کریمہ میں حصوں کی تفصیل تھوڑی فرق ہے. اس سے ایک بندہ جب سطحی نظر سے یا سادہ انداز سے قرآن پڑھتا ہے تو ایک دفعہ اس کو اشکال پیدا ہوتا ہے. صحیح. ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ, اور دونوں جگہ کلالہ کی شرط ہے, کلالہ کی بات ہوئی ہے. یہاں اللہ فرماتے ہیں وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ, کوئی مرد جس کا وارث بنا جا رہا ہے, یعنی جو فوت ہو رہا ہے, جو فوت ہوگا اسی کا وارث بنا جائے گا. وراثت, کوئی فوت نہیں ہوتا تو وراثت تو نہیں ہوتی, جیسے پہلے تفصیل سے ڈسکس ہو چکا ہے. کوئی مرد ہے جو فوت ہوا, اس کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے, یا کوئی عورت ہے اور اس کا بھائی یا بہن ہے. تو آیت نمبر 12 میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو چھٹا حصہ ملے گا. صحیح. اگر ایک سے زیادہ ہیں تو انہیں, تو وہ 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے. بہن بھائی. صحیح. کیونکہ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ, اگر ایک بھائی یا ایک بہن ہے تو ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. اور اگر فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ, اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں, فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ, تو وہ 1/3 میں شریک ہیں, یعنی برابر کے شریک ہیں. یعنی اگر وہ 2 ہو گئے, ایک بھائی ایک بہن, یا وہ 2 بہنیں ہو گئیں, یا وہ 2 بھائی ہو گئے, یا اس سے زیادہ ہو گئے, چاہے وہ بہنیں ہی ہوں, چاہے وہ بھائی ہی ہوں, چاہے وہ مشترک ہو جائیں, تو وہ 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے. ٹھیک ہے. ایک تو یہ انداز ہے قرآن کریم کا آیت نمبر 12 میں, آخری حدیث میں. لیکن دوسرا انداز وہ جو آخری آیت کریمہ ہے, وہاں دیکھیں, وہاں بھی کلالہ کی شرط ہے.
یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ مطلب جو بہن بھائیوں کو حصہ ملنا ہے وہ صرف کلالہ کی صورت میں ملنا ہے؟ بہن بھائیوں کا وہ حصہ جو قرآن میں بیان ہوا ہے ہاں وہ یعنی وہ فرضی حصہ صحیح قرآن کریم میں فرضی حصہ بیان ہوا ہے. اسبی حصوں کی طرف اشارہ ہے. تو فرضی حصوں میں زیادہ ڈیٹیل ہے, اسبی حصوں میں زیادہ ڈیٹیل ہے ہی نہیں. فرضی حصوں میں شرط ہوتی ہے کہ اگر یہ صورت ہے تو جیسے ہم نے میاں بیوی کے بارے میں پڑھا کہ اگر بیوی فوت ہو اس کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو اتنا ملے گا, اولاد ہو تو شوہر کو اتنا ملے گا, یہ کنڈیشنز ہیں. تو یہ فرضی حصوں میں کنڈیشنز ہوتی ہیں اور پھر حصہ چینج ہوتا ہے. لیکن جو اسبی حصے ہیں اس میں ایک سادہ سا اصول ہے کہ انہوں نے اصحاب الفرائض کے بعد انہوں نے بچا ہوا لینا ہے. اگر اصحاب الفرائض نہیں ہیں تو انہوں نے کل مال لینا ہے. اگر اصحاب الفرائض ہیں تو وہ ان سے کوئی بچے گا تو لیں گے, نہیں بچے گا تو نہیں لیں گے. اور اگر اسبا زیادہ ہیں تو ان میں الاقرب فالاقرب کا اصول چلے گا. الحق الفرائض باہلها فما بقي فلأولى رجل ذکر, صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو اسبا کا مسئلہ بڑا سیدھا ہے. تو اسبا کی تفصیلات قرآن میں موجود نہیں ہیں. تو قرآن کریم میں بہن بھائیوں کی یعنی جو بھائی ہیں مرد وہ اسبا ہوتے ہیں, جو سگے بھائی ہیں, باپ شریک بھائی ہیں. ماں شریک بھائی جو ہے وہ اصحاب الفرائض میں سے ہوتا ہے. بہنیں جو ہیں سگی باپ شریک بہنیں وہ بھی اسبا ہو جاتی ہیں کبھی کبھی اور وہ اصحاب الفرائض بھی ہوتی ہیں. قرآن کریم میں اسبی حصے وہ اس ڈیٹیل سے بیان نہیں ہوئے, ان کی طرف اشارہ ہے. قرآن کریم کا زیادہ فوکس ہے فرضی حصوں پہ. تو جو فرضی حصے قرآن کریم میں بیان ہوئے ہیں ان فرضی حصوں کے لیے کلالہ ہونا شرط ہے. صحیح. بعض ایسی صورتیں ہیں اسبی حصہ لینے کی بہن بھائیوں کی مگر کلالہ نہ بھی ہو تب بھی بہن بھائی وارث ہو جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے کلالہ کے بارے میں بتائیے گا, کلالہ کی تعریف کیا, کسے کلالہ کہتے ہیں؟ کلالہ کے بارے میں جو اس کی راجع تعریف ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے, دیگر صحابہ کرام سے ثابت ہے. آپ سمجھیے کہ اتفاقی مسئلہ ہے صحابہ کرام کے ہاں. ان کا موقف یہ ہے کہ کلالہ اس مرد یا عورت میت کو کہتے ہیں کہ جس کا اصل مذکر اصل نہ ہو, باپ دادا, اور اس کی اولاد نہ ہو. صحیح. اولاد میں نہ نرینہ اولاد نہ جو مؤنث اولاد ہے, کوئی اولاد نہ ہو. صحیح. وارث اولاد, نہ بیٹا ہو نہ بیٹی ہو نہ پوتا ہو نہ پوتی ہو, نیچے تک کوئی وارث اولاد نہ ہو. اور اصول اگر بات کریں تو اصول میں مذکر اصل مذکر نہ ہو, ماں ہو سکتی ہے. ماں کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑے گا, اس کو کلالہ ہی بولیں گے. نانی دادی کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. فرق پڑتا ہے تو 6 افراد سے فرق پڑتا ہے. ہم نے جو وہ 24 یا 25 ورثہ پڑھے تھے تو ان میں سے 6 لوگوں کے وہ ہوں گے تو کلالہ نہیں ہوگا. اگر ان میں سے ایک بھی نہیں ہوگا تو میت کلالہ ہوگی, چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت میت. وہ ہے باپ اور دادا. ٹھیک. دادا اوپر تک جو بھی وارث ہے جد صحیح. اصول میں یہ ہو گئے, اصول میں بس یہ ہیں. اور اولاد میں بیٹا پوتا بیٹی پوتی. اولاد میں مؤنث بھی آ جاتی ہے تو بیٹی کی موجودگی میں بھی میت کلالہ نہیں ہوتی. اگر بیٹی موجود ہے, نہ باپ موجود ہے نہ دادا موجود ہے اور نہ بیٹا موجود ہے نہ پوتا موجود ہے, لیکن بیٹی موجود ہے یا بیٹی نہیں ہے پوتی موجود ہے, پھر بھی میت کلالہ نہیں ہے. تو یہ جو حصے قرآن میں بیان ہوئے ہیں اس کے لیے کلالہ ہونا شرط ہے. تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کلالہ کے بارے میں, من لا ولد له ولا والد, جس کا کوئی اولاد نہ ہو, نہ نر نہ مادہ, اور اس کا والد نہ ہو. والدہ کے ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا. تو نہیں تو پوتا تو جو عام طور پہ وہ تو وارث بنتا ہی نہیں ہے. پوتا وارث کیوں نہیں بنتا؟ پوتا وارث بنتا ہے. پوتے کا مطلب اگر وہ اسی صورت میں جب اس کا باپ موجود نہیں ہے, یعنی وہ اصل میں پوتے نے بیٹے والا حصہ لینا ہے. بیٹا نہیں ہے تو پوتا بیٹے کی جگہ پر آ جائے گا. وہ آپ بات کر رہے ہیں یتیم پوتے کی, یتیم پوتا یعنی میت کے بیٹے کی موجودگی میں. وہ اس لیے وارث نہیں ہوتا کہ وہ پوتے نے بیٹے والا حصہ لینا ہے. اگر بیٹا موجود ہوگا تو وہ بیٹا خود وہ حصہ لے لے گا, تو پوتا وارث نہیں ہوگا. تو اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا وارث ہوتا ہے, بیٹے کے قائم مقام ہوتا ہے. میت کا بیٹا ہو, اگر بیٹا نہیں ہے تو پوتا ہو, بیٹی ہو, بیٹی نہیں ہے تو پوتی ہو, باپ ہو, باپ نہیں ہے تو دادا ہو. ان 6 افراد کی موجودگی میں میت کلالہ نہیں ہوتی. یعنی اگر پوتا جو یتیم پوتا ہے, یتیم پوتا اگر وہ اکیلا ہے, مطلب اس کے جو چچا وغیرہ نہیں ہے, چچا تایا نہیں ہے, تو پھر وہ وارث بنے گا. میت کلالہ نہیں ہے.
نہیں پھر وہ وارث بنے گا یا نہیں بنے گا؟ وارث بنے گا, وہ بیٹے کی طرح کل مال کا وارث بنے گا. اگر کوئی اور وارث نہیں ہے, اگر دیگر اصحاب الفرائض ہے تو ان سے بچنے والا جیسے بیٹے کو ملتا ہے اسی طرح اسے ملے گا. اگر مطلب کلالہ کے علاوہ اگر ہم مطلب جنرل بات کریں, اس میں اگر اس کے چچا تایا نہیں ہے اور اس کا باپ بھی فوت ہو چکا ہے, اس صورت میں وارث بنتا ہے وہ؟ جی بڑی کلیئر بات ہے, وہ بیٹے والا حصہ لیتا ہے. ٹھیک, سب سے زیادہ قریبی وارث بیٹا ہوتا ہے. صحیح. اگر بیٹا نہیں ہے ٹھیک تو پوتا, یتیم پوتا موجود ہے تو یتیم پوتا بیٹے کے قائم مقام ہے. تو اب اس کے دادا کو کلالہ نہیں بولیں گے, یعنی وہ کلالہ نہیں ہوگا. کلالہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر وہ فوت ہو جائے تو کلالہ اسے کہتے ہیں جس کی نہ اولاد ہو, بیٹا بیٹی پوتا پوتی کوئی نہ ہو اور باپ دادا نہ ہو. ٹھیک. تو اب اگر میت کلالہ ہے یعنی اس کے یہ 6 ورثہ نہیں ہیں تو قرآن کریم میں جو فرضی حصے بیان ہوئے ہیں تب وہ ملیں گے, ورنہ نہیں ملیں گے. اب جو آپ نے سوال کیا تھا کہ ہمیں حصے فرق نظر آتے ہیں قرآن میں, فرضی حصے فرق نظر آتے ہیں. ایک جگہ پر تو ایک بھائی ہے یا ایک بہن ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں چھٹا حصہ ہے, ایک سے زیادہ ہیں تو تہائی حصہ. لیکن وہ جو آخری آیت کریمہ ہے اس میں وہ اولاد کی طرح ان کو حصے مل رہے ہیں. یعنی اگر ایک بیٹی ہے, ایک بہن ہے تو وہ نصف حصے کی مالک بن رہی ہے. ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. اور اگر 2 بہنیں ہیں یا 2 سے زیادہ تو وہ 2/3 حصے کی مالک ہیں, بیٹی کی طرح, بیٹیوں کی طرح. اور اگر بھائی ہے آخری آیت میں تو وہاں ذکر ہے وہ وارث ہوگا, وہو یرثھا ان لم یکن لہ, تو وہ اسبہ بن رہا ہے. تو اب یہ بالکل ہی حصے چینج ہیں. یہاں بھائی یا بہن ہو تو چھٹا حصہ مل رہا ہے, وہاں بہن ہو تو اکیلی تو آدھا حصہ مل رہا ہے, اور بھائی ہو تو وہ وارث ہے یعنی وہ اسبی حصہ لے رہا ہے. تو اصل میں یہ جو دوسری آیت میں, آیت نمبر 12 میں جو بہن بھائیوں کی بات ہے, اس کے بارے میں علماء کا اجماع ہے, پوری امت کا, جن کا اجماع جو علماء ہیں اور جن کا اجماع جو ہے وہ شمار ہوتا ہے. تو علماء کا اجماع ہے کہ صحابہ اور دیگر علماء کا کہ یہاں بہن بھائیوں سے مراد ماں شریک بہن بھائی ہیں. ٹھیک, یعنی میت کے وہ بہن بھائی کہ جن کی اور میت کی ماں ایک ہے, باپ مختلف ہے, جن کو اخیافی بہن بھائی کہتے ہیں. اچھا, تو یہ اصحاب الفرائض ہوتے ہیں. یہ ان کا پھر حصہ کتنا ہوگا؟ ان کا حصہ یعنی اگر وہ ایک ہیں, ایک مرد ہے یا ایک عورت, ایک بھائی ہے ماں شریک یا ایک ماں شریک بہن ہے, اس کا 1/6 ہے, چھٹا حصہ ہے. ٹھیک ہے, چھٹا حصہ ہے. ٹھیک ہے, یہی مطلب ہے وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. تو ان میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا. تو اسی صورت میں اگر سگے بہن بھائی ہوں پھر آخری آیت, جو آخری آیت کریمہ ہے وہ سگے یا باپ شریک بہن بھائیوں کے بارے میں. ٹھیک ہے, تو اس صورت میں تو وہ ایک بہن ہوگی تو وہ نصف حصہ لے گی, اور اگر ایک بھائی ہوگا تو اسبہ ہوگا بیٹے کی طرح, بیٹے اور بیٹی کی طرح. ہاں, وہ بیٹے کی طرح ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ماں شریک بہن بھائی ہیں اگر یہ ایک سے زیادہ ہوں, دوسری آیت میں اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. اگر وہ ایک سے زیادہ ہیں تو وہ پھر 1/3 میں برابر کے شریک ہیں. تو یہ جو اخیافی بہن بھائی ہیں تو یہ ایک سے زیادہ ہیں, چاہے وہ 2 بہنیں ہیں, چاہے وہ 2 بھائی ہیں, یا ان سے زیادہ ہیں, یا وہ بہن بھائی مشترک ہیں, تو وہ 1/3 میں 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے. اور یہ ان صورتوں میں سے ہے جن صورتوں میں مرد عورت کا فرق نہیں ہوتا. میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے ہاں جو لوگ اعتراض کرتے ہیں قرآن کریم پر, دین اسلام پر, علم وراثت پر, تو کہ جی وہ عورت پہ ظلم ہوا ہے, تو وہ ایک صورت دکھاتے ہیں. ہاں, اس صورت میں دونوں کو برابر ہے. تو اس میں تو یعنی قرآن کی صراحت ہے کہ وہ اگر ایک سے زیادہ ہیں اور پیچھے بہن بھائی دونوں کا ذکر ہے, تو یعنی اگر بہن بھائی مشترکہ طور پر آ جائیں, ماں شریک بہن بھائی, مثلا آپ فرض کریں 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں, تو اب وہ 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے. فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. یعنی اگر 6 لاکھ جائیداد ہے تو 6 لاکھ میں سے اگر 2 ماں شریک بھائی اور 2 ماں شریک بہنیں ہیں, ان کو 2 لاکھ ملے, تو ان کو 1/3 پہلے تو ہم دیں گے 2 لاکھ. تو اب 2 لاکھ ان کو برابر ملے گا. یعنی 4 افراد ہیں, 2 بھائی اور 2 بہنیں, تو 50 ہزار, ہر بھائی کو بھی 50,000, ہر بہن کو بھی 50,000. لیکن یہ اس صورت میں جب یہ ماں شریک بہن بھائی ہوں. لیکن اگر ہم چلے جائیں, اگر وہ ماں شریک ایک ہو تو چھٹا, اس کو مطلب 6 لاکھ میں سے 1 لاکھ ملے گا. 1 لاکھ ملے گا, بھائی ہو یا بہن ہو, بھائی ہو یا بہن ہو. اور اگر ایک بھائی اور ایک بہن 2 آ جاتے ہیں تو یہ یعنی فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ میں آگے, تو یہ 1/3 لیں گے مل کر 2 لاکھ. تو ایک بھائی کو 1 لاکھ, ایک بہن کو 1 لاکھ مل جائے گا, برابر ملے گا ان کو.
صحیح. تو یہ جو ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کے بارے میں وہ جو ہم نے 24 ورثاء کی تفصیل پڑھی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ فرضی حصہ لیتے ہیں. صحیح. تو یہ ان کا فرضی حصہ ہے اور 2 فرضی حصے ہیں. ایک فرضی حصہ چھٹا جب ایک ہو اور چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو, اور ایک فرضی حصہ ہے جب وہ ایک سے زیادہ ہوں, وہ 1/3 ہے. 2 ہی شرطیں ہیں, میت کلالہ ہو اور ایک ماں شریک بھائی یا ماں شریک بہن ہو 1/6. میت کلالہ ہو اور ماں شریک بھائی یا بہن ایک سے زیادہ ہوں, چاہے صرف بہنیں ہوں چاہے صرف بھائی ہوں, چاہے وہ بہن بھائی مشترکہ ہوں, تو وہ 1/3 میں برابر کے شریک ہوں گے. 2 ہی فرضی حصے ہیں. اور اگر فرضی حصہ نہیں ملے گا ان کو, ان کے لیے کوئی اسبی حصہ نہیں ہے. اسبی حصہ نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ان کا اور مرنے والے کا نسب ایک ہو. یہ جو اسبی حصہ ملتا ہے وہ ایک نسب والوں کو ملتا ہے, ان کے لیے اسبی حصہ نہیں ہے. اب اگر ہم آخری آیت کریمہ میں آ جائیں تو وہاں کلالہ کی صورت میں بہن بھائیوں کی جتنی تفصیل ہے تو وہ بہن بھائیوں کی ساری تفصیل وہ بالکل بیٹا بیٹی کی تفصیل کی طرح ہے, ہو بہو, ٹھیک, کوئی فرق نہیں ہے. تو اس سے مراد باپ شریک بھائی یا سگے بہن بھائی ہوں گے, سگے بہن بھائی ہو جائیں یا باپ شریک بہن بھائی ہو جائیں, اللاتی جسے کہتے ہیں, جس کو ہم اللاتی سگے یا اللاتی. اگر صرف سگے ہیں بہن بھائی, اولاد میں ہم نے پڑھا تھا اگر ایک سگی بہن ہے, میت کلالہ ہونا شرط ہے, ایک سگی بہن ہے تو وہ ہاف لے گی بیٹی کی طرح. ان امرؤ ہلک لیس لہ, پیچھے کلالہ کی شرط آ گئی, آگے ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد ولہ اخت فلہا نصف ما ترک. اگر ایک بہن ہے تو کل ترکے کا, یہاں یہ بات بڑی اہم ہے, جگہ جگہ کل ترکے کا ہاف. یہ جو بعض لوگوں نے ایک نئی منطق نکالی ہے, ایک نیا قرآن کریم کی تفسیر نکال دی ہے جی, وہ پہلے بچے ہوئے مال میں سے, وہ قرآن کے سراسر خلاف ہے. اور وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے ہم نے بڑا مسئلہ حل کر دیا. وہ جو اللہ تعالیٰ وہ اول سے اور یہ اس مسئلے میں حساب کتاب غلط ہو جاتا ہے, اس سے حساب ٹھیک ہو جاتا ہے, اس سے مزید حساب خراب ہو جاتا ہے, اور اس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سری مخالفت بھی ہو رہی ہے. تو یہ جو جگہ جگہ ماں ترک کی بات ہے کل ترکے کا, تو کل ترکے کا حاف حصہ ہے سگی بہن کے لیے, چاہے وہ سگی بہن ہو چاہے وہ باپ شریک بہن ہو, اللاتی. صحیح. اور وہو یرثھا ان لم یکن لھا ولد, اگر وہ وارث بننے والا مذکر ہے, بھائی ہے, چاہے وہ سگا بھائی ہے چاہے باپ شریک بھائی ہے, تو وہ وارث ہوگا. کتنے مال کا وارث ہوگا بیان نہیں کیا, اور جب وہ بیان نہ کیا جائے تو اسبی حصہ ہوتا ہے. اگر کوئی اصحاب الفرائض میں سے نہیں ہے تو کل جائیداد کا وارث ہوگا سگا بھائی یا باپ شریک بھائی. اور اگر دیگر اصحاب الفرائض موجود ہیں پہلے ان کو دے دیا جائے گا فرضی حصہ, جو بھی کنڈیشن ہے, باقی بچنے والے ان کو دے دیا جائے گا. اس صورت میں اصحاب الفرائض کون ہو سکتے ہیں؟ مثلا کلالہ کی صورت میں بیوی ہو سکتی ہے, ماں ہو سکتی ہے, نانی دادی ہو سکتی ہیں. صحیح ہے. ان کو دینے کے بعد پھر اگر بیٹا سنگل ایک ہو تو اس کو نصف مل جائے گا, بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو. بیٹی ہم کو نصف نہیں کہتے, اس کو اسبی حصہ ملے گا. بیٹا ہو تو وہ باقی مال لے گا, چاہے وہ واقعی ہی نصف بن رہا ہو. ٹھیک ہے. ہاں جی. اگر بیٹا ایک سے زیادہ ہوں پھر بھی وہ اسبی ان کو حصہ ملے گا. اسبی حصہ ملے گا, وہ برابر کے شریک ہو جائیں گے اس اسبی حصے میں. جو مال بچے گا وہ سارا مال میں برابر تقسیم ہوگا. اور اگر وہ بہنیں ہی ہیں اور وہ زیادہ ہیں, وہ 2 ہیں 2 سے زیادہ ہیں, تو وہ 2/3 لیں گے. اور اگر وہ لڑکا لڑکی اکٹھے ہو جائیں تو وہ بیٹا بیٹی کی طرح, بیٹوں کو ڈبل اور بیٹیوں کو سنگل. صحیح. یہ تو تب ہے جب صرف سگے بہن بھائی ہوں یا صرف باپ شریک بہن بھائی ہوں. اس میں اشکال پیدا ہوتا ہے اگر سگے بھی ہوں اور اللاتی بھی ہوں. ان کی ہو بہو وہی ڈیٹیل ہے جو بیٹا بیٹی پوتا پوتی کے جمع ہونے کی صورت میں تھی, اس کو ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کر چکے ہیں. یعنی جس طرح ہم نے کہا کہ بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہوتا, تو سگے بھائی کی موجودگی میں باپ شریک بھائی وارث نہیں ہوتا. آپ سگے بھائی کو بیٹے کی جگہ پر رکھ لیں اور باپ شریک بھائی کو پوتے کی جگہ پر رکھ لیں. جس طرح بیٹے کی موجودگی میں پوتا وارث نہیں ہوتا, سگے بھائی کی موجودگی میں باپ شریک بھائی وارث نہیں ہوتا. بیٹے کی موجودگی میں پوتی وارث نہیں ہوتی, تو سگے بھائی کی موجودگی میں اللاتی بہن وارث نہیں ہوتی, ایک ہو یا زیادہ ہو. تو سگا بھائی آ جائے تو اللاتی بہن بھائی سب محروم ہے. جس طرح بیٹا آ جائے تو پوتا پوتی سب محروم ہے. لیکن اگر بیٹی موجود ہو تو پوتا پوتی محروم نہیں ہوتے, بیٹی کی موجودگی میں پوتا وارث ہو جاتا ہے. تو اگر سگی بہن آ جائے ایک, تو اس کی موجودگی میں اللاتی بھائی آ جائے تو وہ اسبہ بن جائے گا. صحیح. تو یہ بالکل
یعنی اگر سگے بہن بھائی ہیں وہ بیٹا بیٹی کی طرح، اگر باپ شریک بہن بھائی ہیں وہ بیٹا بیٹی کی طرح ہو بہو، اور اگر سگے اور باپ شریک بہن بھائی مشترکہ طور پر آ جائیں تو سگے بہن بھائیوں کو آپ بیٹوں کی جگہ پر رکھ لیں، بیٹا بیٹی کی جگہ، اور باپ شریک بہن بھائیوں کو پوتا پوتے کی جگہ رکھ لیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر مطلب اللاتی اور اخیافی بھائی ہیں پھر اس صورت میں؟ اللاتی اور اخیافی بھائی ہیں، اس صورت میں کس کو ترجیح حاصل ہوگی؟ دیکھیں اللاتی بھائی اسبہ ہوگا، اخیافی بھائی اصحاب الفرائض میں سے ہوگا، ترجیح کی بات ہی نہیں ہے، وہ اصحاب الفرائض میں سے ہے، پہلے وہ فرضی حصہ لے گا اور یہ اسبی حصہ لے گا، بھی اسبی حصہ لے گا اگر بچے گا تو، اگر نہیں بچے گا تو ممکن ہے کہ اللاتی بھائی وارث نہ ہو، اخیافی بھائی وارث بن جائے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ 2 اللاتی بھائی ہیں تو 1/3 لیں گے، اور شوہر ہے مثلا تو وہ لے لے گا ہاف، اور ساتھ ماں بھی ہے، ماں ہے، اور یعنی 6 لاکھ جائیداد ہے، تو شوہر ہے میت کی، اور تو شوہر لے گا آدھا، اولاد نہیں ہے نا، اولاد نہیں ہے، اولاد نہ ہو تو شوہر کا آدھا، 3 لاکھ تو 6 لاکھ میں سے 3 لاکھ تو شوہر 3 نے لاکھ لے شوہر لیے۔ کو چلا گیا جی۔ اب ماں کا، اور جب بہن بھائی زیادہ ہیں تو ہم نے پڑھا تھا تفصیل سے، چاہے وہ سگے بہن بھائی ہوں، چاہے باپ شریک بہن بھائی ہوں، چاہے ماں شریک بہن بھائی ہوں، جب بھی وہ ایک سے زیادہ ہوں گے، فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، تو ماں کا چھٹا حصہ ہوگا، ماں کو 1/6 دے دیں یہاں، 1 لاکھ ادھر گیا، ماں کا 1 لاکھ ہو گیا، 4 لاکھ مکمل ہو گیا۔ 2 لاکھ بچ گئے۔ اب 2 خیافی بھائی ہیں، 2 معاشرک بھائی ہیں، یہ فرضی حصہ لیں گے، فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ، اگر یہ ایک سے زیادہ ہوں تو یہ 1/3 میں برابر کے شریک ہیں، تو ان کو 2 لاکھ دے دیا جائے گا، اور ساتھ اللاتی بھائی بھی ہے، اللاتی بھائی وارث نہیں ہوگا، اس کے لیے بچا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا یعنی ویسے تو اولاد کے حصوں میں یہ بات آ گئی، میں اس کو ریوائز کرنے کے لیے کہ اگر مطلب سگا بیٹا موجود ہے اور ساتھ جو ہے وہ اس کے سمجھ لیں کہ اللاتی بھائی ہیں یا خیافی بھائی ہیں، تو وہ وارث ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پھر سگے بیٹے کی موجودگی میں؟ سگے بیٹے کی موجودگی میں دیکھیں جی، میت کی اولاد مذکر اگر اولاد ہو، بیٹا یا پوتا یا باپ دادا ہوں، ان کی موجودگی میں کوئی حواشی وارث نہیں ہے۔ صحیح، بہن بھائی وارث نہیں 4 کی موجودگی میں، کلالہ میں 6 لوگ آتے ہیں، آپ بیٹی پوتی نکال دیں، بیٹے پوتے کی موجودگی میں اور باپ دادا کی موجودگی میں حواشی میں کوئی وارث نہیں ہے، نہ فرضی حصے کے وارث ہے نہ اسبی حصے کے وارث ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے جو مطلب اللاتی اس کا بھائی ہے، یعنی باپ شریک بھائی ہے یا ماں شریک بھائی ہے، وہ وارث نہیں ہوگا پھر؟ سگا بھائی ہے وہ بھی وارث نہیں ہے، بیٹے کی موجودگی میں یا پوتے کی موجودگی، جس طرح دیکھیے بیٹے کی موجودگی میں یتیم پوتا وارث نہیں ہے کیونکہ بیٹا قریب ہے، پوتا موجود ہے، پوتا بھی آپ کہیں کہ وہ تیسری نسل کا ہے، بڑ پوتا موجود ہے، اس کی موجودگی میں سگا بھائی بھی وارث نہیں ہے، سگی بہن بھی وارث نہیں ہے، اس کی موجودگی میں بھائی بہن وارث نہیں ہے۔ صحیح، یعنی لڑکے کی موجودگی میں، بیٹے پوتے کی موجودگی میں یا باپ دادا کی موجودگی میں حواشی میں سے کوئی وارث نہیں ہے، نہ فرضی حصے کا وارث ہے نہ اسبی حصے کا وارث ہے۔ صحیح۔ اور اگر بیٹی پوتی آ جائیں، کلالہ میں 6 لوگ آتے ہیں، بیٹی پوتی آ جائیں، فرضی حصہ نہیں ملے گا قرآن والا، لیکن اسبی حصہ مل سکتا ہے۔ آپ نے سوال کیا تھا کہ یہ کلالہ کی شرط کیا بہن بھائی کلالہ کی صورت میں وارث ہے، میں نے کہا تھا کہ قرآن والے حصے کے وارث نہیں ہوں گے۔ اب اگر بیٹی آ جائے نا، بیٹی کے ساتھ بھائی وارث ہو جاتا ہے، جس طرح بیٹی کے ساتھ پوتا وارث ہو جاتا ہے نا، بیٹی کے ساتھ سگا بھائی بھی وارث ہو جاتا ہے، بیٹی کے ساتھ باپ شریک بھائی بھی وارث ہو جاتا ہے اسبی حصے کا، لیکن بیٹی کے ساتھ ماں شریک بھائی وارث نہیں ہوتا، کیونکہ ماں شریک بھائی کا اسبی حصہ ہے ہی نہیں، اس کا فرضی حصہ قرآن والا، اور قرآن والا حصہ لینے کے لیے یہ کلالہ ہونا شرط ہے۔ بیٹی آ جائے تو میت کلالہ نہیں ہے، اگر میت کلالہ نہیں ہے تو میت کی بیٹی ہو یا میت کی پوتی ہو، اس کی موجودگی میں خیافی بہن بھائی وارث نہیں ہے، کیونکہ ان کا فرضی حصہ کے علاوہ حصہ ہے ہی نہیں، ان کا اسبی حصہ نہیں ہے۔ لیکن اگر بیٹی کے ساتھ یا پوتی کے ساتھ، بیٹے پوتے کے ساتھ، باپ دادا کے ساتھ، تو حواشی میں سے کوئی وارث نہیں ہے، لیکن اگر بیٹی پوتی آ جائیں، بیٹی یا پوتی، ان کی موجودگی میں سگا بھائی آ جائے یا باپ شریک بھائی آ جائے، یہ فرضی حصہ لیں گے، بلکہ آپ حیران ہوں گے اگر سگی بہن اور باپ شریک بہن آ جائیں وہ بھی اسبہ بن جائیں گی، صحیح، وہ بھی وہ حصہ لیں گے۔ تو بیٹی کی موجودگی میں جو بیٹی کے بھائی پوتے ہوگا، جو بھائی فرضی حصہ لے گا، وہ کتنا ہوگا؟ فرضی حصہ ہے ہی نہیں، فرضی حصہ نہیں لے گا، اسبی حصہ لے گا، اسبی حصہ لے گا، ٹھیک،
بچا ہوا حصہ لے گا. بھائی جو سگا اور باپ شریک بھائی ہے ان کا فرضی حصہ ہوتا ہی نہیں ہے. فرضی حصہ ہوتا ہے ماں شریک بھائی کا, لیکن ماں شریک بھائی کا فرضی حصہ کلالہ کی صورت میں ہوتا ہے. بیٹی پوتی آ جائے تو میت کلالہ ہے ہی نہیں. اگر کلالہ نہیں ہے تو ماں شریک بہن بھائی وارث نہیں ہے. تو یعنی قرآن والے جو فرضی حصے ہیں, چاہے ماں شریک بہن بھائی ہوں, چاہے وہ سگی بہنیں ہوں, باپ شریک بہنیں ہوں, تو اس کے لیے وہ 6 کے 6 افراد کی عدم موجودگی ضروری ہے. صحیح ہے. اگر وہ موجود ہوں گی, ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوگا تو میت کلالہ نہیں ہے, کلالہ اس کو نہیں وہ فرضی حصہ نہیں ملے گا قرآن والا. نہ دوسری آیت کے آخری حصے وہ 1/6 1/3 والے ماں شریک بہن بھائی والے, نہ آخری آیت کا وہ آدھا حصہ ایک بہن کا, 2 زیادہ بہنوں کا 2/3 حصہ, وہ بھی نہیں ملے گا اگر ان 6 میں سے کوئی آ جائے گا. لیکن ایک فرق ہے, وہ فرق یہ ہے کہ جو ماں شریک بہن بھائی ہیں ان کا اسبی حصہ ہے ہی نہیں, تو وہ 6 افراد کی موجودگی میں محروم ہوتے ہیں ماں شریک بہن بھائی. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کیا سگی بہنیں اور باپ شریک بہنیں کہ یہ بھی اسباب بن سکتی ہیں؟ جی, یعنی وہ جو قرآن والا حصہ ہے نا فرضی, وہ ان کو نہ بیٹے پوتے کی موجودگی میں ملنا, نہ باپ دادا کی موجودگی میں ملنا, نہ بیٹی پوتی کی موجودگی میں ملنا ہے فرضی حصہ. لیکن اگر بیٹا پوتا آ جائیں, باپ دادا آ جائیں, تب تو تمام حواشی محروم ہیں, کوئی حصہ ہے ہی نہیں ان کا, نہ سگے بہن بھائی کا, نہ باپ شریک بہن بھائی کا, نہ ماں شریک بہن بھائی کا. لیکن اگر بیٹی پوتی آ جاتی ہیں تب سگے اور باپ شریک بھائی تو ہیں ہی اسبا, وہ بیٹی پوتی کی موجودگی میں اسبی حصہ لیتے ہیں. اسی طرح بیٹی پوتی کی موجودگی میں سگی اور باپ شریک بہن وہ بھی اسبا ہو جائیں گی. وہ ہم نے بیٹی پوتی اگر آ جائیں تو ہم نے کہا تھا بیٹی آدھا حصہ لے گی, پوتی 6 حصہ لے گی 2/3 مکمل کرنے کے لیے. وہ ایک حدیث تھی, اس حدیث میں بہن کا ذکر بھی تھا, للبنت النصف ولبنت الابن السدس تکملۃ للثلثین فما بقی فللاخت. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مسئلہ آیا کہ ایک آدمی فوت ہوا, اس کے ورثہ میں بیٹی ہے, پوتی ہے اور بہن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا؟ آپ نے فرمایا بیٹی کو آدھا حصہ دے دو, قرآن کہتا ہے ایک بیٹی ہو تو آدھا حصہ, لیکن پوتی بھی تھی, تو فرمایا پوتی کو 1/6 دے دو, 6 حصہ دے دو. یہ 2 ہیں, اولاد میں 2 ہو گئیں, 2/3 دینا ہے, لیکن بیٹی کو آدھا دیں گے کیونکہ بیٹی قریبی ہے, پوتی دور کی ہے, اس کو 1/6 دیں گے, اور تکملۃ للثلثین, یہ مل کر 2/3 ہو جائے گا. جو بچ جائے گا وہ بہن کو دے دو. یہاں بہن سے مراد علماء کا اتفاق ہے سگی یا باپ شریک بہن مراد ہے. تو بیٹی یا پوتی کی موجودگی میں سگی یا باپ شریک بہن اسبا بن جائے گی اپنے بھائی کی طرح, لیکن ماں شریک بھائی یا بہن وہ اسبا نہیں ہوتے, تو وہ بیٹی پوتی کی موجودگی میں وہ بھی محروم ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. ناظرین کرام, آج کے پروگرام میں ہم نے ڈسکس کیا کہ جو بہن بھائی ہیں, شوہر بیوی ہیں, ان کے حصوں کی کیا تفصیل ہے. اس کے حوالے سے اگر آپ کو کوئی سوال ہو, کویسچن ہو, آپ کرنا چاہتے ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام میں آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.